لوگ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ باپا جانی نے پھر فرمایا۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حدیث نہیں بلکہ یہ باپا جانی کا فرمان ہے۔ تو میں کہتا ہوں خدا را جتنے اس کے چاہنے والے ہیں، سننے والے ہیں، آپ تمام کی بارگاہ میں اپیل ہے، کیوں آپ نے ایسے جاہل کو اپنا امام بنا لیا ہے؟ کیوں آپ ایسے جاہل کو عالم سمجھ رہے ہیں جس کو حدیث مبارکہ کا کچھ علم نہیں ہے، قرآن کا کچھ علم نہیں ہے، اصول حدیث کے اعتبار سے کچھ نہیں جانتا، اسی طرح سے تفسیر کا کچھ علم نہیں ہے، اس کو آپ نے اپنا امام کہہ دیا ہے اور کہہ دیا ہے یہ عالم دین ہے، یہی دین سکھا رہا ہے، یہی دین سمجھا رہا ہے۔ تو جو رسول اللہ کی حدیث کا ہی انکار کر دے اور معاذ اللہ طنز کے طور پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہو بھائی یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ تو باپا جانی کا فرمان ہے، تو مجھے بیان فرمائیے ایسے جاہل کے ہاتھ میں اگر آپ ہاتھ دیں گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، قبر میں بھی رسوائی ہے اور حشر کے میدان کے اندر بھی رسوائی ہے۔ اب آ جائیے اس پر کہ میں اس کی جہالت کا ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ اس نے اتنی صراحت کے ساتھ ہنستے ہوئے لوگوں کو ہنساتے ہوئے یہ بات کہی کہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ نہیں ہے یہ بلکہ یہ باپا جانی کا فرمان ہے۔ اگر یہ حضور کی حدیث مبارکہ نہیں ہے تو پھر یہ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت بطور حدیث کیا کر رہی ہے؟ تم نے تو کہا حضور کی حدیث ہی نہیں ہے، تو جائیے پھر ابن ماجہ اٹھائیے، جامع ترمذی اٹھائیے اور یہ ابن ماجہ کی پوری روایت آپ کے سامنے موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تکثروا الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کثرت سے مت ہنسا کرو کہ بے شک کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ باپا جانی کا فرمان نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے، یہ سلطان الانبیاء کا فرمان ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ انجینئر مرزا اپنی جہالت سے باز آ جاؤ، حضور کی حدیثوں کو طنز کا نشانہ نہ بناؤ، رسول اللہ کی حدیثوں کا انکار بطور طنز نہ کرو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہر بات کا بلیم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ پر نہ ڈالو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو کہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہو تم رسول اللہ کی حدیث کا انکار کر دو اور اس کے بعد بھی تمہارے چاہنے والے کہیں کہ تمام فرقوں کو اس نے توڑ کے رکھ دیا ہے، اس کے بعد بھی تمہارے چاہنے والے کہیں کہ اس نے اصل دین بیان کیا ہے، اس نے اصل علم بیان کیا ہے، تو علی جان آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس سے صرف اتنا سوال کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے والا، اس کا مذاق بنانے والا اور بطور طنز حضور کی حدیث کو کسی غیر نبی کے اوپر جو ہے وہ منسوب کرنے والا کہ یہ ان کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں، اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ اگر یہ اتنا بڑا عالم ہی ہے تو اسی سے سوال کیجئے کہ اس پر کیا حکم لگے گا اس بندے پر کہ جو رسول اللہ کی حدیث کو طنز کے طور پر لوگوں میں مذاق بنا رہا ہو اور ایک نبی کے فرمان کو غیر نبی کی طرف منسوب کر رہا ہو کہ بھئی یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے بلکہ یہ تو باپا جانی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فرمان ہے۔ تو خدا را اس سے جاہل کو اپنا امام نہ بنائے کہ جو رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کو نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، نہ افہام ہے، نہ تفہیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس سے جاہل کو اپنا امام نہ بنائے، نہیں تو سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب